ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی رونقیں بحال ہونا شروع، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد میں جوتوں، کپڑوں، خشک میوہ جات اور کاسمیٹکس کی دکانیں کھل گئیں، مختلف اشیاء ضروریہ کے چھوٹے اسٹورز بھی کھل گئے۔ پنجاب میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن کے خاتمے کا سلسلہ، انتظامیہ نے ایس او پیز پر عمل درآمد کی حکمت عملی بنا لی۔ کے پی کے میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا باضابطہ اعلامیہ جاری، مختلف شہروں میں مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ سندھ میں آج بھی لاک ڈاؤن برقرار، شاہراہوں پر پولیس کے ناکے، سڑکوں پر سناٹے کا راج۔ بلوچستان میں آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز، تاجروں کو بڑا ریلیف مل گیا، کاروباری حضرات خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ ہم نہایت شکر گزار کرتے ہیں حکومت کا۔ سب سے اچھا فیل کر رہے ہیں کیونکہ اتنے دن گھر میں بیٹھ کے بور ہو گئے تھے، نہ کام تھا، نہ دھندا تھا، نہ پیسے آ رہے تھے، نہ پیسے جیب سے نکل رہے تھے۔ لگ تو اچھا رہا ہے، ابھی دیکھو آگے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا کیسا رہے گا۔ ہم لوگ نکلے ہیں صبح شاپنگ کے لیے، بس تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں تاکہ دکان میں رش کش نہ ہو، ماسک وغیرہ لگا کے ہم گھوم رہے ہیں، بچوں نے خریداری کرنی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس ستم ڈھانے لگا، ایک روز میں 1700 کے قریب نئے مریض سامنے آ گئے، تعداد 27,500 کے قریب جا پہنچی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 24 افراد دم توڑ گئے، اب تک اموات 618 ہو گئیں۔ پنجاب میں کورونا کے 10,471، سندھ میں 9,691 مریض ہو گئے، خیبر پختونخوا میں 4,327 اور بلوچستان میں 1,876 کیس سامنے آئے، گلگت میں 421، اسلام آباد میں 609 اور آزاد کشمیر میں 79 افراد شکار۔ قومی ایئر لائن کا بیرون ملک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا مشن، 18 مئی سے 4 پروازیں 1,000 سے زائد طلباء کو لے کر آئیں گی۔ 9 سے 12 مئی تک امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ سری لنکا کے خصوصی طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ خصوصی طیارہ 13 مئی کو مالدیپ میں پھنسے 50 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر آئے گا۔ طیارہ مالدیپ کے سفارتی عملے کو لے کر واپس روانہ ہو جائے گا۔ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا پہلا انفیکشس ڈیزیز ہسپتال آپ کی سندھ حکومت کراچی میں قائم کرنے جا رہی ہے۔ یہ ہسپتال 400 بیڈز پر مشتمل ہوگا اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں 200 بیڈز اس کے سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ ہم وینٹیلیٹرز وہاں لگا رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے موسمی امراض کے لیے اسپتال قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں 400 بستروں کا انفیکشن ڈیزیز اسپتال جلد فعال ہو جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہوگا۔ پی ٹی آئی سندھ نے صوبائی حکومت کو صوبے کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ خرم شیر زمان کا پیپلز پارٹی پر سندھ دشمنی کا الزام، کہا مکمل طور پر ناکام حکومت نے اپنا ملبہ وفاق پر گرایا۔ سندھ کو ملنے والا پیسہ کہاں گیا؟ ترقی کہاں ہے؟ کورونا ایک مسلسل چیلنج ہے، ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر صحت کے پی کے کا کہنا ہے کہ اگر ہم 6 ہفتے اور لاک ڈاؤن کریں بھی تو وائرس ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک رویہ رکھا تو وائرس سے اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں۔ بلوچستان حکومت لاک ڈاؤن پر وفاق کے شانہ بشانہ ہے۔ ترجمان لیاقت شاہوانی کہتے ہیں قومی حکمت عملی کے ساتھ کورونا پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شہریوں اور کاروباری افراد کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ شہباز شریف اپنے کاغذات لندن بھول آئے، اب وہ دوبارہ لندن نہیں جا سکیں گے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ کہا آٹا چینی بحران کی رپورٹ آتے ہی عمران خان ایکشن لیں گے، ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اپوزیشن سے کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی،
وفاقی وزیر فواد چودھری کی تردید، بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم نیب قوانین سے خوش نہیں، پی ٹی آئی صوبوں سے اختیارات واپس لینے کے حق میں ہرگز نہیں، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی چاہتی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے حمزہ شہباز سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ حمزہ شہباز کے خلاف احتجاج کیس میں ٹھوس شواہد موجود ہیں، گواہ اور دستاویزات عدالت میں پیش کیے جائیں گے، بے گناہی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اعلامیہ جاری۔ پاکستان کے تعاون کے بغیر افغان امن عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، زلمے خلیل زاد نے کہا۔ پاکستانی کوششوں کا اعتراف، کہا افغانستان میں امن سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ امریکی نمائندہ خصوصی دورہ پاکستان مکمل کر کے بھارت روانہ۔ چینی انکوائری اسکینڈل میں لیگی رہنما بھی لپیٹ میں آ گئے۔ انکوائری کمیشن نے شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کو بیانات قلم بند کرانے کے لیے آج طلب کر لیا، تمام دستاویزات کے ساتھ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونے کی ہدایت۔ کابینہ میں پھر اکھاڑ پچھاڑ یا پھر کچھ اور؟ وزیر اعلی پنجاب نے صوبائی وزراء سے کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹس کے مطابق اہم فیصلوں کا امکان، موجودہ قانون سازی میں ترمیم اور نئی قانون سازی سے متعلق تفصیلات بھی طلب۔ شیخ پورہ میں بچوں کی لڑائی پر دو گروہوں کے درمیان گولیاں چل گئیں، 7 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے، 3 زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ملزمان کو گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ سندھ اور پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن، خفیہ اداروں کی نشاندہی پر 4,30,000 گندم کی بوریاں پکڑی گئیں، کئی گودام سیل کر دیے گئے۔ مٹیاری میں 3 ٹرالر قبض ضبط ہونے کے بعد غائب ہونے کا انکشاف۔ جہاں میں سورہ کوثر۔ آج دنیا بھر میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار جنت، شہنشاہ زمین و زمن حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت بھرپور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کی یاد میں آج بھی دنیا بھر میں غریبوں کے لیے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کرونا وائرس کے باعث ہر طرف افراتفری کا سما، 2,76,000 افراد چل بسے، 40,28,000 افراد متاثر، 14 لاکھ کے قریب مریض صحتیاب۔ دنیا کے مختلف اسپتالوں میں اب بھی 23,58,000 افراد زیر علاج۔ عالمی وبا سے امریکہ پر قیامت صغریٰ برپا، 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 1700 کے قریب افراد موت کے گلے لگ گئے، ہلاکتیں 78,500 سے بڑھ گئیں، مریضوں کی تعداد 13,22,000 سے زائد۔ کرونا وائرس امریکہ میں صرف 1 ماہ کے دوران 2 کروڑ سے زائد ملازمتیں کھا گیا۔ بے روزگاری کی تعداد میں بے تحاشا اضافے سے امریکی معیشت کو بھیانک دھچکا۔ بے روزگاری کی شرح 2009 کے عالمی بحران سے بھی زیادہ ہے۔ چین کی لیبارٹری میں کچھ تو ضرور ہوا ہے، امریکی صدر کا چین پر غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائرس پھیلانے کے حوالے سے روس پر شکوک کا اظہار کر دیا، بیجنگ میں ماسکو کی بنائی گئی تکنیک اپنانے کا بھی الزام۔ چین نے کرونا وائرس پھیلانے سے متعلق امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ بیجنگ حکام کا واشنگٹن سرکار کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے معاملات دیکھنے کا مشورہ۔ چین وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ عالمی وبا سے اسرائیل بھی ہل کر رہ گیا، ملک میں وبا کی دوسری لہر چلی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے خدشات کا اظہار کر دیا، کہا صحتیاب افراد کو دوبارہ کورونا ہوا تو حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔
कोरोना वायरस ने नफरत का सुनामी बर्पा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर हमलों की तस्दीक, बोले पनाह गुज़ीनों को तिब्बी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। नफरत पर मबनी बातों का प्रचार खत्म होना चाहिए। कोरोना वायरस ने वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी को भी कवानीन तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। मुतबादिल खिलाड़ियों की तादाद में इजाफा, वीडियो रिव्यू पर अमल नहीं किया जाएगा, मुअत्तल मुकाबले बंद स्टेडियम में कराए जाएंगे। दुनिया को भयानक तबाही से दुचार करने वाली जंग अजीम को 75 बरस हो गए। कई ममालिक में तकरीबात, जंग से नफरत और अमन से मोहब्बत का पैगाम। मलका बरतानिया कहती हैं, जंग से इत्तेहाद का सबक मिला, आज भी यही हल सबके लिए है। और मराकश में हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। सड़कों पर चलने वाले अफराद पर ड्रोन ने नजर जमा ली। ड्रोन से वायरस में मुब्तला अफराद की शनाख्त और स्प्रे का काम भी लिया जाएगा।